السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ انشاءاللہ آج ہم زبان کی چھٹی آفت پر بات کریں گے، وہ ہے فحش گوئی۔ فحش گوئی کے معنی ہیں بیہودہ، قابل شرم، بے حیائی کی باتیں کرنا اور گالیاں دینا۔ فحش گوئی میں وہ سب باتیں شامل ہیں جن کے کرنے سے ہم دوسروں کے جذبات بھڑکاتے ہیں یا انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں یا فحش چیزوں کی طرف مائل کرتے ہیں۔ فحش گوئی عام ہو جائے تو لوگ نہ صرف اس کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں بلکہ بڑے ہی فخر سے اس کے چرچے بھی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ فحش، بیہودہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے بعد ان کی سٹوری مزے لے کر دوسروں کو سنانا دوہرے گناہ میں مبتلا ہونا ہے۔ اسی طرح عشق کی داستانیں پڑھنا اور پھر دوسروں سے ان کے تذکرے کرنا یا لعن طعن کرنا، لڑکے اور لڑکیوں کے باہمی تعلقات کے قصے ایک دوسرے کو بیان کرنا، سب فحش گوئی ہیں۔ یہ سب بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کی عزت کا خیال رکھے، نہ کہ بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کے قلعے کو مسمار کرے، عزت کو اچھالے۔ پبلک ٹوائلٹ کا استعمال آج کل جہاں مشکل ترین مرحلہ ہے، وہیں اس کے در و دیوار پر نگاہ ڈالنا بھی کم روح فرسا نہیں۔ ان دیواروں پر گالیوں اور فحش منظر کشی کے ذریعے اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا ہوتا ہے۔ فحش گوئی کی انتہا یہ ہے کہ کچھ نوجوان ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیوں سے ہی مخاطب کرتے ہیں، اور ایسے ماں باپ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو اپنی جوان بیٹوں اور بیٹیوں کو فحش گالیوں سے نوازتے ہیں اور ایسا کرنے کو کچھ بھی برا نہیں سمجھتے۔ جب برائی کو برا نہ سمجھا جائے تو وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے اور اس پہ انسان کو نہ شرمندگی ہوتی ہے، نہ پچھتاوا، اور نہ وہ اپنا عمل بدلتا ہے۔ اگر جاہل عوام علاقائی گالیاں دیتے ہیں تو پڑھے لکھے انٹرنیشنل بین الاقوامی گالیاں دینے میں ایکسپرٹ ہیں، اور میڈیا والے تو لوکل و انٹرنیشنل گالیاں اور ہر طرح کی فحاشی، بے حیائی کو شوگر کوٹڈ بنا کر عوام و خاص کے رگ و پے میں اتارتے ہیں۔ ایک انسان فحش گوئی، بد کلامی اور گالیاں دے کر نہ صرف اپنے بیمار ذہن کا ثبوت دیتا ہے، اپنی بیمار ذہنیت بتاتا ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بے آبرو کر دیتا ہے، کیونکہ گالی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں ایسے کلمات کا استعمال کرنا جو اسے بے آبرو کر دے۔ آج کل زبان کے علاوہ ہاتھوں اور آنکھوں کے اشاروں سے اور حرکات و سکنات سے ڈراموں، کارٹونوں اور مختلف منظر کشی کے ذریعے بھی لوگوں کو بے آبرو کیا جاتا ہے، اور یہ سب بھی فحش گوئی میں شامل ہے۔ گالیاں دینا بھی فحش گوئی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 2448، اس میں ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن آج کل مسلمان زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھوں اور آنکھوں کے اشاروں سے بھی فحش گوئی کرتے نظر آتے ہیں۔ فحش گوئی تو وہ فتنہ ہے جو لوگوں کو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر کے قتل و غارت تک پہنچا دیتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں کی تباہی و بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک سلیم الفطرت شخص مذاق میں بھی نہ تو گالی دیتا ہے اور نہ ہی گالی سنتا ہے۔ آج مسلمان سود کو تو قباحت سمجھتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے فحش گوئی کرنے سے نہیں بچتے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جبکہ صحیح بخاری کی حدیث 6044 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی نافرمانی ہے، اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ ہمارے دین اسلام میں فحش گوئی اور گالی گلوچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
فحش گوئی اور گالی گلوچ کرنے والے کو جان لینا چاہیے کہ اگر وہ پہاڑ کے برابر نیکیاں بھی لے کر آئے تو قیامت کے دن مفلس ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم و دینار ہوں اور نہ ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ بلا شبہ میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ چنانچہ ان تمام مظلوموں کو اس شخص کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے جو گناہ ہیں وہ اس شخص کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی دل دہلا دینے والی حدیث ہے۔ آج اس دنیا میں کوئی مالدار ہے، کوئی مفلس، لیکن فحش گوئی اور گالی گلوچ کرنے والا دنیا اور آخرت میں مالدار ہو کر بھی مفلس ہی رہے گا، کیونکہ اس کی ساری نیکیاں اور ساری مالداری دوسروں میں تقسیم ہو جائے گی، جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسے مفلس ہونے سے بچائے، آمین۔ اسلام میں فحش گوئی ممنوع ہے۔ ہمارا دین ہمیں سوچ سمجھ کر کم بولنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ کسی مسلمان کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کسی دوسرے شخص کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، کیونکہ جب کوئی غیر ضروری گفتگو فرماتا ہے تو اس زبان درازی میں عموماً کیا ہوتا ہے، فحش گوئی بھی شامل ہو جاتی ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ فحش گوئی قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے 1974، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ ترجمہ ہے، فحش گوئی کسی میں نہیں ہوتی مگر اسے بدنما بناتی ہے، اور حیا کسی میں نہیں ہوتی مگر اسے خوشنما بناتی ہے۔ فحش گوئی سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا، کیونکہ فحش گوئی کا محرک عادت ہی ہوتی ہے، یعنی عادت کی وجہ سے بھی لوگ فحش گوئی کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔